السلام علیکم۔ جنگ کراچی بدھ 23 رمضان المبارک 1445 ہجری 3 اپریل 2024 عیسوی۔ 8 ججز کو دھمکی آمیز خطوط۔ تھریٹ کیا گیا چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی تصدیق مشتبہ پاؤڈر تجزیے کے لیے فرانزک لیب بھیج دیے گئے۔ عملے نے خطوط کھولے تو پاؤڈر اور ڈرانے والا نشان بھی موجود تھا۔ آنکھوں میں جلن شروع ہو گئی۔ عدالتی اہلکار خط کے متن پر لفظ انتھریکس لکھا تھا۔ خط ریشم نامی خاتون نے بغیر ایڈریس ارسال کیے۔ پولیس ماہرین کی ٹیم ہائی کورٹ پہنچ گئی۔ تحقیقات شروع، مقدمہ درج، آئی جی اور ڈی آئی جی عدالت طلب۔ سائفر کی کہانی عدم اعتماد کے بعد شروع ہوئی۔ عمران خان نے متعلقہ افسران سے مشاورت کرکے سائفر کو پبلک کرنے کا کہا اور وکیل شاہ محمود قریشی مشکوک خط ملنے پر سائفر پر اپیلوں کی سماعت ملتوی۔ کھرب پتیوں میں 369 خواتین شامل، مجموعی دولت 4167 کھرب روپے۔ فرانسیسی فرانسیوز 276 کھرب روپے کے ساتھ سرفہرست بھارتی ساوتری جندال بھی چھٹی امیر ترین خاتون۔ ابتدائی 10 امیر ترین خواتین میں سے 9 کو دولت وراثت میں ملی۔ واحد سیلف میڈ کھرب پتی رافیلا کا 7واں نمبر۔ مجموعی فہرست میں 100 خواتین سیلف میڈ 46 نے پہلی بار جگہ بنائی۔ پاپ اسٹار ٹیلر سوئفٹ قابل ذکر۔ دنیا میں 2781 ارب پتی، دولت 39,252 کھرب روپے۔ 265 نئے چہرے۔ 15 سال میں پہلی بار کوئی بھی نوجوان سیلف میڈ امیر نہیں ہوا۔ 100 ارب ڈالر کے کلب میں 14 افراد شامل۔ ارنالڈ 647 کھرب روپے کے ساتھ سرفہرست۔ کے پی میں سینیٹ انتخابات ملتوی۔ پیپلز پارٹی 11، نون لیگ کے 6 سینیٹر منتخب، متحدہ 1 اور آزاد امیدوار فیصل واڈا کامیاب۔ اسحاق ڈار محمد اورنگزیب، مصدق ملک، اشرف جتوئی، دوست علی، کاظم شاہ، مسرور احسن، ندیم بھٹو، عامر چشتی، روبینہ قائم خانی، قرۃ العین مری اور ضمیر کھمرو سرمد علی ایوان بالا کے رکن بن گئے۔ پونجو مل بھیل، رانا محمود، انوشا رحمان، بشرا انجم، خلیل سندھو بھی کامیاب۔ صنم جاوید، یاسمین راشد کو شکست کا سامنا۔ بلوچستان سے تمام 11، پنجاب سے 7 امیدوار بلا مقابلہ منتخب ہو چکے ہیں۔ چھ ججز کا خط سپریم کورٹ کا 7 رکنی لارجر بنچ آج سماعت کرے گا۔ عدالتی معاونت کے لیے اٹارنی جنرل طلب اعتزاز احسن نے بھی آئینی درخواستیں دائر کر دیں۔ لارجر بنچ کی تشکیل کے بعد ذمہ داری چیف جسٹس پر آ گئی۔ اشتراء اوصاف۔ کوئی ایسا نتیجہ ضرور نکلے گا جو جمہوریت، رول آف لا اور حصول انصاف میں معاون ہوگا۔ گٹ ٹو سی یو کہنے والے ریٹائرڈ چیف جسٹس کو بلانا چاہیے۔ جاوید لطیف۔ بشرا بی بی کو زہر دے کر عمران خان کو جھکانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ زرتاج گل۔ انکوائری شوکت صدیقی سے شروع، فیض ہو یا کوئی اور تحقیقات ہونی چاہیے۔ عمران خان۔ بشرا بی بی کو بنی گالہ میں زہر دیا گیا۔ بانی پی ٹی آئی سلو پوائزنگ دی جا رہی ہے۔ کچھ ہوا تو طاقتور ذمہ دار ہوں گے۔ بیرسٹر گوہر۔ وزارت عظمیٰ کا الیکشن لڑنے والے پوزیشن چیمبر پہنچ گئے۔ 4 سابق وزرائے اعظم حسین شہید سہروردی، نواز شریف، بینظیر بھٹو، شہباز شریف، غلام مصطفیٰ جتوئی شامل۔ مفتی محمود ولی خان، فضل الرحمان، سید فخر امام بھی اپوزیشن لیڈر رہے۔ بانی پی ٹی آئی نے سڑکوں پر احتجاج کا راستہ اختیار کیا۔ ٹاپ بیوروکریٹ کون؟ وفاقی سیکرٹری کس صوبے سے تعلق رکھتا ہے؟
22 سیکٹریز کا تعلق پنجاب کا، 6 کا خیبر پختونخوا اور 5 کا سندھ سے۔ بلوچستان کا کوئی سیکرٹری نہیں۔ اسٹیبلشمنٹ اپوزیشن پورٹ۔ ایران کا پاکستان کے ساتھ مختلف شعبوں میں بڑی پیش رفت کا دعویٰ۔ 73 سال بعد دو ضابطہ سرحدی گزرگاہوں کو کھولنا، پاکستان کو 200 میگا واٹ بجلی کی برآمد کامیابی۔ ایرانی سفیر۔ اپوزیشن جماعتوں کا مشترکہ اجلاس، حکومت مخالف تحریک کا فارمولہ تیار۔ محمود خان اکزئی کی قیادت میں سیاسی جماعتیں اپوزیشن گرین لائنز میں اکٹھی ہوں گی۔ سوشل میڈیا پر جھوٹے تبصرے کر کے ڈالر کمانے والوں کو جیل بھیج دیں، چیف جسٹس۔ پیشہ ورانہ صحافت کا تقاضا تصدیق کے بعد خبر دینا ہے۔ جسٹس فائر عیسیٰ کا عدلیہ سے متعلقہ جھوٹی خبریں پھیلانے پر تشویش کا اظہار۔ حکومت مطیع اللہ کے کیس میں کچھ نہیں کرتی تو ایسا حکم دیں گے جو پسند نہیں آئے گا۔ از خود نوٹس کیس کی سماعت کے دوران ریمارکس۔ فضل الرحمان مان گئے، سینٹ انتخاب میں JUI کا بائیکاٹ ختم۔ سینئر اسحاق ڈار اور یوسف رضا گیلانی سے قائد جمعیت کی طویل ملاقات ثمر آور ثابت ہوئی۔ اہم خبریں۔ یہ کس کی مجال ہے جو مجھے خاموش کرا دے، بلاول بھٹو۔ اتنے دنوں سے خاموش تھے یا کسی کے کہنے پر چپ تھے؟ جنگ کے استفسار پر جواب۔ سینٹ کے انتخاب میں ووٹ ڈالنے آئے تو بہت تازہ دم دکھائی دے رہے تھے۔ سویڈن میں قرآن کی بےحرمتی کرنے والا ملعون ناروے میں مردہ پایا گیا۔ بیوروکریسی تقرر تبادلے، صالح احمد فاروقی سیکرٹری تجارت تعینات۔ چینی کمپنی نے 4800 میگا واٹ دیامربھاشا ڈیم پر دوبارہ کام شروع کر دیا۔ واسوڈیم پر کام تاحال معطل ہے، وزیر اعظم کے دورے سے چینی انجینئرز کے حوصلے بھی بلند ہوئے۔ سرکاری ذرائع۔ بانی PTI عمران خان توڑ پھوڑ کے مقدمے میں بری۔ خیبر پختونخوا سینٹ الیکشن نہ ہونے کے باوجود سینٹ غیر فعال نہیں رہے گا، قانونی ماہرین۔ جرائم کو چھپانے، SHO کو بچانے کے لیے پولیس کی نئی حکمت عملی۔ ڈکیتی مزاحمت پر قتل کے واقعے کو ذاتی رنجش کا واقعہ قرار دے کر FIR درج۔ وزیر داخلہ نے واقعے پر SHO کی معطل کا حکم دیا تھا، ذاتی رنجش قرار دے کر بیچنے کی کوشش۔ بشرا کو زہر اور ججوں کو دھمکی، امیز خطوط سنگین معاملہ تجزیہ کار۔ خطوط کسی کو ریئر سروس سے نہیں، پاکستان پوسٹ کے ذریعے بھجوائے گئے۔ OS یوسفزئی۔ بچوں سے جنسی زیادتی قوانین کے نفاذ پر سوالات اٹھ رہے ہیں، جیو نیوز پر شاہ زیب کا تجزیہ۔ پہلا صفحہ مکمل۔ اب لاہور سٹی کی خبریں۔ وابڈا ہائیڈرو الیکٹرک کی لیبر یونین کا اسرائیلی مظالم کے خلاف احتجاج۔ اپنی مصروفیات میں موسم کو سامنے رکھیں، فیصلوں پر عمل نہ کرنے کے خلاف آل پاکستان وابڈا ہائیڈرو الیکٹرک ورکرز یونین CBA کے زیر اہتمام احتجاجی جلوس نکالا۔ ڈاکوؤں نے 8 شہریوں سے لاکھوں روپے اور موبائل فونز چھین لیے۔ کاہینہ میں بھی ڈاکہ، مسلم ٹاؤن، شادمان، ڈیفنس بھی، برکی سے گاڑیاں اور دیگر علاقوں سے موٹر سائیکل چوری۔ پولیس ملازمین کو ریلیف کی فراہمی میری پالیسی کا اہم جزو IG۔ خاتون کو تھپڑ مارنے پر رکشہ ڈرائیور گرفتار، جعلی پیروں کا گینگ گرفتار۔ آوارہ کتوں نے 8 سالہ بچی کا کان کاٹ کھایا۔ نویں کے امتحانی مرکز کا سپرنٹنڈنٹ ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ گرفتار۔ لوئر مال سکول کا SSEB معطل، وزیر خوراک اور کمشنر کے چھاپے۔ یہ لاہور کی خبریں چل رہی ہیں۔ 600 ایسے ادارے ہیں جہاں ٹیچرز ہی نہیں، رانا سکندر حیات۔
اب آپ کے سامنے راولپنڈی کی خبریں۔ راولپنڈی کی خبریں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ تھوڑا نیٹ سلو ہے، آ گئی ہیں۔ پنجاب کی 37 جیلوں میں ٹف ٹائل فیکٹریاں لگانے کی منظوری۔ فیصل آباد جیل میں پرنٹنگ پریس لگے گی۔ قیدیوں کو دونوں کاموں کے لیے تربیت دی جائے گی۔ تمام اضلاع میں بجلی چوری پر 100% ریکوری یقینی بنائی جائے، کمشنر۔ 350 لیٹر جعلی کولڈ ڈرنکس تلف۔ RBO نے ترقی پانے والے افسران کو انسپکٹر عہدہ کے رینک لگائے۔ باراکوہا بائی پاس کا ایک پوزیشن افتتاح کے بعد کچھ عرصہ بعد ہی بیٹھ گیا۔ بارشوں کے باعث کمپینیشن صحیح نہیں ہوئی، تعمیراتی فرم اپنے خرچ پر دوبارہ تعمیر کر رہی ہے، حکام۔ راولپنڈی کی خبریں چل رہی ہیں۔ یہ جوہر سلیم انسٹیٹیوٹ آف ریجنل سنڈیز کے صدر تعینات۔ اسلام آباد کے 8 تھانوں میں نئے SHOs کی تقرری۔ کشمیریوں نے قربانیاں دے کر مسئلہ کشمیر اجاگر کیا، سردار تنویر الیاس۔ بھارت تمام تر مظالم کے باوجود جذبہ حریت کو نہیں دبا سکا، تقریب سے خطاب۔ 22 سماج دشمن پکڑے گئے، 21 بھکاری بھی زیر حراست۔ گھر کا بوسیدہ برآمدہ کرنے سے 2 کمسن بہنیں جاں بحق۔ ڈاکٹر نجیبہ عارف کی چیئرپرسن اکادمی ادبیات تقرری کا خلاف درخواست خارج۔ بھابھی کو زخمی کرنے والے شخص کی خودکشی۔ فائرنگ کر کے شہری کو قتل کرنے والا مقتول کا سالہ نکلا، ملزم گرفتار۔ پرندے بیچنے والے 9 افراد زیر حراست۔ جلسہ دستار فضیلت کل ہوگا۔ ارشد مجید چودھری کے والد سپرد خاک۔ وارداتوں کی بھرمار، 8 گاڑیاں 50 موٹر سائیکل اڑا لیے گئے، 78 لاکھ کی چوریاں۔ متعدد افراد سے موبائل فون چھین لیے گئے، حساس ادارے کے افسر کے زیر استعمال قیمتی سرکاری گاڑی چوری۔ راولپنڈی کی خبریں مکمل ہوئی۔ اب پاکستان میں کوئٹہ کی خبریں پیش کی جائیں گی۔ بیلا شہر اور مضافات میں گرج چمک کے ساتھ بارش۔ انتقال رسم سوم چہلم فاتح خوانی تعزیت۔ کولپور اور مچ میں آج گیس بند رہے گی۔ 8 فروری کو عوامی مینڈیٹ پر شب خون مارا گیا، داؤد شاہ۔ بانی PTI اور بشرا بی بی کے خلاف سیاسی مقدمات ختم کر کے رہا کیا جائے، پریس کانفرنس۔ قلعہ عبداللہ بیٹوں کی لڑائی میں فائرنگ سے والد ہلاک، نامعلوم افراد کی فائرنگ، وائس چیئرمین میونسپل کمیٹی 100 ارب جاں بحق۔ کمیٹی 100 اب جاں بحق ہو گئے۔ بیلا شہر اور مضافات میں گرج چمک کے ساتھ بارش۔ کوئٹہ گورنر ملک عبدالولی کا کاکا سے پاکستان ویمن فلیگ فٹ بال فیڈریشن کا وفد ملاقات کر رہا ہے۔ کوئٹہ و پشین کے مختلف شاپنگ سینٹرز میں پولیو ویکسینیشن اسٹال قائم۔ مقصد صوبے میں پولیو کے کیسز پر قابو پانا ہے۔ 7 مقامات پر قائم اسٹالز میں 14 ٹیمیں تعینات۔ PPHI کو فعال میرٹ پر لوگوں کو تعینات کیا جائے، ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن۔
اسامیوں پر نان ٹیکنیکل لوگوں کی تعیناتی پر تحفظات ہیں جو معاہدہ کیا گیا تھا، اس کو ختم کیا جائے۔ ترجمان: وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی ایس ایس پی نجیب اللہ پندرانی اور ڈی ایس پی راجہ عبدالقیوم کو تعریفی اسناد دے رہے ہیں۔ زہیب شاہ ایڈوکیٹ کی ہمشیرہ کے قاتلوں کو فوری گرفتار کیا جائے۔ کوئٹہ بار ایسوسی ایشن: مقتولہ کا گلا دبا کر قتل کیا گیا، لیکن قاتل کو گرفتار کرنے کی بجائے مقتولہ کے بھائی کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ قمبرانی روڈ کے گھر پر نامعلوم افراد کا دستی بم سے حملہ۔ ڈپٹی کمشنر زیارت کا لینڈ سلائیڈنگ سے متاثرہ گھروں کو دورہ۔ زہری ٹریفک حادثہ، خاتون جاں بحق، قلات میں فائرنگ سے ایک شخص زخمی۔ سید ہارون شاہ APNS خیبر پختونخوا اور وسیم احمد بلوچستان کمیٹی کے چیئرمین نامزد۔ کوئٹہ میں صبح صادق جو ہوئی ہے آج 5 بجے، فجر 5:20 پر ہوئی ہے اور آج مغرب ہوگی۔ طلوع آفتاب ہو گیا ہے 6:20 پہ اور غروب آفتاب ہوگا 6:53 پہ کل۔ کوئٹہ کی خبریں مکمل ہوئی۔ مطلب سرخیاں۔ اب کراچی کی سرخیاں۔ کرنسی ریٹ: امریکی ڈالر 278.50 اور قیمت فروخت 279.50۔ سعودی ریال 73.65 اور قیمت فروخت 74.15۔ آج صبح صادق ہوئی ہے 5:05 پہ، فجر ہوئی ہے 5:40 پہ اور آج غروب آفتاب ہوا ہے 6:49 پہ۔ کل طلوع آفتاب ہوگا 6:22 پر۔ تشیع کے لیے فجر 5:17 پہ اور مغربین ہوگی 7:02 پہ۔ غیر قانونی تعمیرات روکنے میں ناکامی پر SBCA کے 21 افسران کو شوکاز جاری۔ یہ کراچی کی خبریں چل رہی ہیں۔ ہائی کورٹ پولیس کو مرتضیٰ جتوئی سمیت اہل خانہ کی گرفتاری سے روک دیا گیا۔ آئندہ سماعت پر IG سندھ DIG اور SSP ساؤتھ سے جواب طلب۔ بانی PTI کو اڈیالہ جیل میں سیکورٹی فراہم کرنے سے متعلق جواب طلب۔ فریقین کے جواب جمع نہ کروانے پر ہائی کورٹ کا اظہار برہمی، وفاقی حکومت نے مہلت مانگ لی۔ PTI نے جلسے کی اجازت کے لیے ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا۔ سندھ میں سینٹ کی 7 جنرل نشستوں پر پیپلز پارٹی کے امیدوار اشرف علی جتوئی نے سب سے زیادہ 22 ووٹ حاصل کیے۔ ہائی کورٹ بیرون ملک فراز ملزمان کی واپسی کے لیے اعتراضات دور کرنے کی ہدایت۔ سٹی کی خبریں چل رہی ہیں۔ کراچی سٹی کی خبریں۔ بلدیہ رئیس گوٹ کے قریب جھاڑیوں سے ایک شخص کی گولی لگی لاش ملی۔ مقتول عبدالرزاق ہب چوکی کا رہائشی ڈرائیور کے ساتھ شیر شاہ میں ٹرک پر سریا فروخت کرنے آیا تھا۔ پولیس۔ شہر میں ڈاکو راج برقرار، پولیس ناکام، مزید 2 شہری لٹ گئے۔ گلشن حدید میں موٹر سائیکل سوار ملزمان مبینہ طور پر کمپنی مینیجر سے 20 لاکھ روپے چھین کر فرار۔ واقعہ مشکوک، تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ پولیس FB ایریا میں شہری سے 2 لاکھ روپے لوٹ لیے گئے۔ مختلف حادثات میں 4 افراد جاں بحق، ایک شخص کی لاش ملی۔ جواسٹا میں ملوث 4 ملزمان گرفتار۔ ویمن اسلامک لائرز فورم کے تحت کراچی اور الملیر بارڈز میں دورہ قرآن کا اہتمام۔ موجودہ حکومت نے ڈیزل اور پیٹرول مہنگا کر کے عوام کی مشکلات میں اضافہ کر دیا۔ JUI۔ بلدیہ عظمیٰ عالمی مشاعرے کے انعقاد پر ہر ممکن تعاون کرے گی میئر کراچی۔ ثقافتی تقریبات اور مشاعرے شہر کی رونقوں میں اضافے کا سبب ہیں۔ وفد سے ملاقات میں گفتگو۔ مولانا بشیر فاروق قادری کی چینی قونصل جنرل سے ملاقات، چینی باشندوں کی ہلاکت پر اظہار افسوس۔ آج کی خبریں سرخیاں یہاں تک ہی ہوئی ہیں۔
اس کو لائک کریں اور صدقہ جاری کے لیے شیئر کریں اور سبسکرائب کریں. شکریہ ادا کرنے کے لیے اس کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو اسی طرح سے مزید خبروں کی سرخیاں ملتی رہیں. کراچی، اسلام آباد، کراچی، لاہور، راولپنڈی اور کوئٹہ کی. اور اگر آپ کو عربی ٹرانسلیٹر کا میں ماہر ہوں، کبھی وفد کوئی کسی باہر ملک سے کوئی وفد آتا ہے، کسی بھی عرب کے ممالک سے وفد کے لیے اگر ٹرانسلیٹ کی ضرورت ہو تو رابطہ کریں 0300-822-5469 اور حج اور عمرہ بدل کے لیے بھی رابطہ کریں. شکریہ، جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.